اور شفتوں کے ہم مقروض ہیں، جن کی زندگی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ یہ جو اس وقت چمن آباد ہے، جو گلشن آباد ہے، جو پرنور چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، جو ان کا حسن نظر، حسن اتفاق اور ان کی خوبصورت شفقتیں ہمارے اوپر ہیں، جو ہم سارے اس وقت یہاں پر جمع ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات عرض کرتے چلوں، یہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی کہ جامعہ اشرفیہ پورے پاکستان میں واحد ادارہ ہے درجہ اول سے لے کر دورہ حدیث شریف تک داخل ہونے کے لیے چاہیے جدا فرسٹ ڈویژن ہونا شرط ہے، سیکنڈ ڈویژن اور تھرڈ ڈویژن حاصل کرنے والا طالب علم وفاق میں جامعہ اشرفیہ میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس وقت جتنے طالب علم خوبصورت پگڑیوں میں اور کالے عبایوں میں آپ کے سامنے، جبوں میں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے وفاق المدارس کے امتحان میں جیت جدہ اور ممتاز میں انہوں نے نمبر حاصل کیے تھے، تب جا کر یہ ممکن ہو سکا کہ وہ جامعہ اشرفیہ میں اپنی تعلیم حاصل کر سکے۔ یہ یقیناً حضرت رئیس الجامعہ کا وہ ویژن اور حضرت کی وہ شفتیں اور وہ محنت ہے جو آج خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ملتمس ہوں اپنے استاد محترم، آپ کو استاد محترم حضرت رئیس الجامعہ مشفق الامہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کہ وہ تشریف لائیں گے اور الجامع صحیح البخاری من الجزء الثانی الحدیث النہائی کا درس ارشاد فرمائیں گے۔ ذرا خوبصورت نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے۔ تشریف رکھیں عزیز طلباء، انشاءاللہ اور عزیز اذان اور نماز دعا کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔ چلے میرے عزیز طالب علم عبادت پڑھے گا، عبادت پڑھے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد القسط والعدل في الربوبية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. أقول أن العبد المحتشم بن عبد المالك قال حدثنا محبوب العلماء شفيق الأمة شيخ الحديث سادة بن الساد مولانا فضل الرحيم الأشرفي حفظه الله تعالى قال حدثنا إمام المحدثين والمفسرين والمتكلمين فضيلة الشيخ العلامة مولانا محمد إدريس الكهربي قال حدثنا فضل المحدثين فضيلة الشيخ مولانا خليل أحمد السهاد الفوري قال حدثنا فضيلة الشيخ مولانا محمد مسعد الوكبي قال حدثنا فضيلة الشيخ الشيخ محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا فضيلة الشيخ الشيخ عبد العزيز الزعلوي قال حدثنا فضيلة الشيخ سراج الأمة مركز المسانيد الهندية الشيخ ولي الله محدث الدهلوي قال حدثنا فضيلة الشيخ أبو طالب المدني قال حدثنا فضيلة الشيخ إبراهيم القردي قال حدثنا فضيلة الشيخ أحمد القشاشي قال حدثنا فضيلة الشيخ شمس الدين الرملي قال حدثنا فضيلة الشيخ زين الدين زكريا الأنصاري قال حدثنا فضيلة الشيخ الحافظ العلامة أحمد بن علي بن الأدري الأسقلاني قال حدثنا فضيلة الشيخ إبراهيم الدلوقي قال حدثنا فضيلة الشيخ عبد الأول الهروي قال حدثنا فضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السرقسي قال حدثنا فضيلة الشيخ محمد بن يوسف البربري قال حدثنا فضيلة الشيخ أمير المؤمنين في حديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجوفي رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أقول أنا العبد تجمل بن حفيظ قال حدثنا محبوب العلماء والعلماء شفيق الأمة شيخ الحديث سعادة الأستاذ مولانا فضل الرحيم الأشرفي حفظه الله تعالى قال حدثنا إمام المحدثين والمفسرين والمتكلمين فضيلة الشيخ مولانا محمد إدريس الكاذبي رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ إمام الهمام مولانا محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ حجة الإسلام مولانا محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ مولانا أحمد أليم محدث السهارنپوري رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ مولانا عبد الغني المجددي رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ الشيخ محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ الشيخ عبد العزيز محدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ الشيخ ولي الله محدث الدهلوي رحمه الله تعالى وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بخاری شریف کی آخری روایت پہ طالب علم عزیز نے پڑھی ہے. برکت کے لیے میں بھی یہ پڑھتا ہوں, سن لیجئے. بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام, میرے طلباء عزیز, معزز حاضرین اور سینکڑوں کی تعداد میں آئی ہوئی خواتین جو اشرفیہ کالج کے اندر دعا میں شمولیت کے لیے آئی ہیں. مجھے بہت ساری باتیں طلباء عزیز آپ سے کرنی تھی, بہت ساری نصائح بھی تھی. آج میں ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت بھی لکھ کر لایا کہ آپ کو سناؤں. اپنے اکابرین کی وصایا بھی سنانا چاہتا تھا, لیکن اب چونکہ وقت کافی گزر گیا ہے, میری اور آپ کی طلباء عزیز ایک ملاقات کا نظم اور ہوگا جس میں میں کھل کر آپ سے باتیں کروں گا. یہ میرے دل کی بات ہے اور میں سچ کہتا ہوں, مسجد میں ہوں, قسم کھاؤں تو حالف نہیں ہوں گا. شاید ہی میری کوئی دعا ہو حرمین میں ہو, یہاں ہو جہاں آپ لوگوں کے لیے میں دعا نہ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی دعائیں جاری رہیں گی.
اب میری ایک دو باتیں سن لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ اس حدیث پر بھی بات کریں گے۔ طلباء عزیز، آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور اس حدیث کا مصداق سمجھتا ہوں۔ اللہ سب کو اس حدیث کا مصداق بنائے۔ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اللہ اس دعا کا مصداق بنائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ خطبۃ الحجۃ الوداع میں قیامت تک آنے والے علماء طلباء کے لیے دعائیں دی ہیں کہ اللہ دونوں جہاں میں خوش و خرم رکھے اس طالب علم اور استاد کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں سنتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، ذہن نشین بھی کرتا ہے، پھر آگے پہنچاتا ہے۔ جیسے سنیے میرے عزیز طلباء، اساتذہ کرام، میں بلا کسی تصنع اور تکلف کے آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، ہمارا کافی وقت اکٹھا گزرا ہے، بہت ساری باتیں دانستہ نادانستہ ایسی ہو جاتی ہیں جس سے مجھے یہی ڈر لگتا ہے کہ دل شکنی نہ ہوئی ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ بڑی کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات زبان سخت ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے میں ایک ہی بات پر آپ سے ہمیشہ لڑتا رہا ہوں، وہ میں انشاءاللہ جب بیٹھیں گے ذکر کروں گا، لیکن بہرحال میں آپ تمام حضرات سے دل کی گہرائیوں سے جس کا دل دکھا ہو، تکلیف پہنچی ہو، تو اللہ کا واسطہ، رسول اللہ کا واسطہ درگزر فرما دیجیے، میدان محشر پر نہ چھوڑیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ اب میرے عزیز طلباء، یہ جو ہم نے آخری روایت پڑھی ہے اس کے بارے میں صرف چند باتیں مختصر وقت میں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے احباب ہیں، ٹیلی فون پر، واٹس ایپ پر چٹھیں آ رہی ہیں، دعاؤں کے لیے کیا طرح طرح کی بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو میں ان کے لیے دعا کا حصہ بناؤں گا۔ بس مختصر بات یہ سنیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے کم و بیش 7,000 احادیث لکھی ہیں، یہ بخارا کے رہنے والے اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں۔ آج ساری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے اصح ترین کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، 7,000 احادیث، اور ہر حدیث کو نقل کرنے میں غسل بھی کر رہے ہیں، 2 نفل بھی پڑھ رہے ہیں، استخارہ بھی کر رہے ہیں، پھر جا کر یہ حدیث لکھی ہے۔ یہ قبولیت اللہ نے ویسے نہیں دی۔ اب انہوں نے پہلا سبق جو طلباء عزیز آپ نے پڑھا ہے وہ دیا ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے۔ یہ نیت ایک قلب کا، دل کا ایک فعل ہے۔ ہم نے خود پیرا دینا ہے کہ ابلیس ملعون ہماری ان نیتوں پر تو حمل نہیں کر رہا، اس پر تو نہیں کہیں حملہ کر رہا۔ آج کہیں ہمارے دماغوں میں یہ بات تو نہیں کہ جامعہ اشرفیہ کی سند ڈبل MA کے برابر ہے، میں فلاں کروں گا فلاں کروں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پہلے بھی سنایا ہے، پھر سن لیے۔ فرمایا اگر مجھے کسی مسجد میں جھاڑو کی ڈیوٹی مل جائے اور اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، اللہ کی قسم میں شیخ الحدیث کی جگہ، میں بڑے سے بڑی مسجد میں خطیب کی جگہ چھوڑ کر جھاڑو کی ڈیوٹی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھوں گا۔ طلباء عزیز، میری درخواست یہ ہے کہ آپ نے اپنے قلب پر پیرا دینا ہے۔ ہم نے یہ علم پڑھا ہے صرف و صرف وہ دعا جو میں نے آپ کو سنائی ہے، نظر اللہ والی، اللہ ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ دوسرا میرے عزیز طلباء،
جو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ وہ وصیت میں سناؤں گا بھی ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے اندر 2 مرتبہ ایک صفحے کی وصیت میں میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت تھانوی کے مواعظ اور ملفوظات کو حفظ جان بنائیں۔ میری آپ سے بھی درخواست ہے، آپ لوگوں کو کتابوں کا ہدیہ مل رہا ہے، اس میں آپ کو حضرت کے ملفوظات مواعظ ملیں گے۔ میری درخواست جو ہوگا، میں سچ کہتا ہوں، میں آج بھی سونے سے پہلے ابا جی کی وصیت کی کتابت 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کوشش کرتا ہوں کہ مواعظ اور ملفوظات کا مطالعہ، اور پھر اس نسبت کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ میں تمام حاضرین سے درخواست، یہ حکیم الامت جنہوں نے 1800 کتاب لکھی فرمانے لگے، میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ 2 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اللہ دنیا میں رسوا نہیں کرے۔ نمبر 2، اس نسبت سے جڑنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ جو امام بخاری پہلی حدیث لائے ہیں کہ ہمیں اپنی نیتوں پر پہلا کرنا ہے۔ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر یہ کہا تھا، میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں حملہ کروں گا، تو ہمارے پاس واحد سہارا یہی ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں، اور جو احادیث اور دعائیں آپ نے پڑھی ہے، میں نے بارہا منت کر کے آپ سے کہا ہے ان دعاؤں کو زندگی کا حصہ بناؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ذکر کیا مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے سامنے آب زمزم نوش فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی۔ یہ دعا میرے ساتھ شریف پڑھے آپ، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ مختصر الفاظ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے آپ زمزم نوش فرمانے کے بعد، تو میرے عزیز طلباء نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اب میں اپنی بات مؤثر کرتا ہوں۔ یہ جو اب آخری روایت لائی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، باب قول اللہ تعالی، پہلی روایت کی نیتیں درست کرو، آخری روایت لائی ہے کہ ہمارا ایک ایک عمل بھی تولا جائے گا اور زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی تولے جائیں گے۔ اس جماعت کو جو معتزلہ ہے، جو کہتے ہیں اعمال کیسے تولے جائیں گے، ہم چل کر آئیں، یہ کون تولے گا؟ تو فرمایا آخر اشارہ کیا کہ قرآن کریم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک عمل تمہارا تولیں گے، زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو تولیں گے۔ اور آپ نے وہ روایتیں بار بار پڑھی ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتا رہا، وہ حدیث بطاقہ، اعمال جب تولیں گے تو اس کے بعد گناہوں کے انبار لگے ہوئے تھے، نیکی کو نظر نہیں آئے، تو ایک ورقہ اڑتا ہوا آیا اور نیکیوں کے پلڑے میں آ کے پڑا، وہ وزنی ہو گیا ہے، اور جتنے گناہ والے پلڑے تھے وہ سارا ہلکا۔ اس نے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، کس خلوص اور اخلاص سے پڑھا ہوا، پتہ دے دیا اس بات کا کہ اللہ کی بارگاہ میں تعداد اور گنتی جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، رب العالمین کیا ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اخلاص کتنا ہے، نیت کہیں ریاکاری تو نہیں، دکھلاوا تو نہیں، نام و نمود پر۔ میرے عزیز طلباء، تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی احمد بن اشکاب سے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پڑھ رہا تھا، کہنے لگے کہ امام بخاری نے آخری روایت جو ان کی لی ہے احمد بن اشکاب سے لی ہے، تو اس لیے آخری روایت بھی اس سے لائی۔ اور پھر ابو ہریرہ کے شاگرد یہ جو ابو زرعہ ہے، میرے بھائی مولا تمہارا شبیر رحمۃ اللہ فرمانے لگے ابو زرعہ وہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں۔ یہ روایت جب پڑھانے لگے، من کان آخر کلامی لا الہ
الا اللہ روح پر معصوم فَكَأَنَّهُ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ میرے عزیز طلباء، اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو کلمے ہیں اللہ کو بڑے پیارے، ان سے تعلق لوگو اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ بس زبان پر بڑے ہلکے، ان کے پڑھنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے۔ پتہ دے دیا یہ زبان جو بچپن سے لے کر موت تک چلتی ہے، نہ اس کو پٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ڈیزل کی، نہ بجلی کی، ایسے چلتی رہتی ہے کہ اس زبان پر کنٹرول کر لو، یہ کلمات زبان پر جاری کرو اور ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو زمین و آسمان کی فضا ثواب سے بھر جاتی ہے۔ یہ بلال پر بڑے وزنی ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا دین ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی شریعت ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے تمام انبیاء کرام ہر عیب سے پاک ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، میرے عزیز طلباء، اللہ نے ہمیں بہت بڑی یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ لہذا میں درخواست کروں گا کہ اتنی دعائیں آپ نے مضمون پڑھی ہیں، ان کو آپ نے عمر بھر زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو وہ کلمات ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے، کل کی کل تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ پھر دوبارہ کہو سبحان اللہ العظیم، اللہ بڑا ہر عیب سے پاک ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے۔ اللہ جل شانہ میرے ایک ایک طالب علم کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اب میں چند نام جنہوں نے خاص طور پر دعا کے لیے کہا ہے وہ میں جن حضرات کے نکاح ہیں وہ بھی آ جائیں تاکہ وہ ان کے لیے بھی ہم دعا کر دیں۔ بہت سارے احباب نکاح ہے، محمد شہباد مرحوم ہے، انہوں نے کہا ہے، محمد بشیر مرحوم ہے، اور اس طرح شارق اقرا ہے، اور میرا ایک بھتیجا ہے بڑے بھائی جان کا محروم امجد عبید صاحب، ان کے اہل خانہ کے لیے بھی بہت سرکاری ارشد عبید صاحب جی اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی بہت دعا کریں۔ مولانا عبدالرحمن اشرفی علیہ رحمت بھی اہلیہ، انہوں نے بھی بہت دعا کے لیے کہا ہے۔ میرے بھائی جان مولانا عبدالرحیم اشرفی کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ابا جی کے جنازے میں صرف ان کو شمولیت ملی ہے، ان کی والدہ کا میرا میسج آیا ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ یہ ہمارے مؤذن جو اذان دیتے ہیں، ان کی والدہ نے بھی کہا جس سے ملاقات ہوئی، دعا۔ مولانا عبدالرحیم صاحب نے بھی خصوصی سے ذکر کیا ہے، مولانا اکرم صاحب کے لیے بھی قاری ارشد عبید کے لیے بھی۔ ڈاکٹر شاہ صاحب ہمارے جامعہ کے فاضل ہیں، آرٹس اکیڈمی بنائی آپ کو معلوم ہے، بہت ہی دین کا کام کر رہے ہیں، میرے محبوب شاگردوں میں ہیں۔ آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آخر آپ کو صاحب بھی کہہ رہی تھی، آپ نے جن حضرات کو نکاح کے لیے ہمیں اپنے نام لکھوائے ہیں، صرف وہ حضرات سامنے آئے، باقی حضرات جو ہے وہ پیچھے رہے تاکہ وہ نتیجہ پیدا ہو۔ میرا ہے اس کے جو وکیل ہے میرے ابا جان صرف وہ۔ اچھا جی، اب آپ میرے طلباء عزیز ہمیشہ دعا کرتے ہیں میاں محمد عثمان کراچا صاحب کے لیے، انہوں نے سال سے آپ کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔